السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بٹھا نمبر 3 پہ قاری اسحاق شاہ صاحب جو کہ انتھک مجاہد ہیں، انہوں نے ان احباب کو جو دعوت دے کے آج سیرت النبی کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر اس نبی کی امت بے یار و مددگار ہے، جو نبی جس کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے حریص تھے، اور مومنوں کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، اس کے اوپر بڑے حریص تھے، اور اس انسانیت کو ہدایت سکھانے کے لیے، اس انسانیت کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، اس انسانیت کو جو شرک کے ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی، جو قتل و غارت کرنے والی انسانیت تھی، اور جہاں پہ گناہوں کی آماجگاہ تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین حق دے کر، رسالت دے کر بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر غالب کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہے، اور یہ کتاب آخری ہے۔ اس امت کی یہ بہترین امت کیوں قرار دی گئی؟ یہ امر بالمعروف کا کام کرنے والی، نہی عن المنکر کا کام کرنے والی، یہ دعوت کا کام، برائیوں سے روکنے والی، خیر کا حکم دینے والی، اور یہ خیر خائی والی امت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر مکی مدنی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ دن رات دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، آپ کے جسم سے زخموں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، کبھی دعوت کے میدان کے اندر طائف کی وادی میں کنانا سردار بدماش نوجوانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ دعوت کا سفر نہیں رکا، کبھی احد کے اندر، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی قادسیہ میں، کبھی احزاب کا دن آ جاتا ہے۔ یہ ساری جگہوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 23 سالہ جو نبوت والی زندگی ہے وہ دعوت اور جہاد کے اوپر محیط ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ غالب کرنے کے لیے، انسانیت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ سیرت النبی کا جلسہ سننے والوں، آج ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ آج ہمیں بھی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ یہ تیرا اور میرا پاکستان، اس کی یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے، وہ سارے کے سارے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، میں آخری نبی ہوں۔ آج کبھی پارلیمنٹ کے اندر بل لایا جاتا ہے، کبھی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے امینڈمنٹ کی جاتی ہے، کبھی اللہ کے نبی کی جو ہے نبوت کے اوپر کہیں سے نقل لگایا جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ اعلان کیا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے علماء سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ آل الحدیث ہیں، آپ نبی کی دین کے وارث ہیں، آپ کتاب و سنت کے وارث ہیں، آپ
आप मेरे साथ वादा करेंगे खत्म नबूवत की तहरीक को गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेके जाएंगे। अगर खत्म नबूवत के ऊपर डाका किसी अदालत में डाला जाएगा, इंशाअल्लाह उसका ताक़ुब करेंगे। अगर किसी असेंबली के अंदर खत्म नबूवत के ऊपर निकाब लगाने की कोशिश की जाएगी, उसका ताक़ुब करेंगे। जहां भी खत्म नबूवत के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की गई, इंशाअल्लाह उसको रोकने के लिए किताब और सुन्नत के हामिलीन इंशाअल्लाह हर मैदान के अंदर मुकाबला करेंगे। नौजवान अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करेंगे और अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाएंगे। जो जो ये कहता है मैं अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ूंगा, उसको अपनाऊंगा, खत्म नबूवत का पहरेदार बन जाऊंगा, वो हाथ खड़ा करे, दोनों हाथ बुलंद करें। जो जो खत्म नबूवत के पहरेदार बनेंगे हाथ खड़े करें। तैयार है इंशाअल्लाह। अभी अब्दुल वारिस गिल साहब नौजवानों के दिलों की धड़कन है और पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में दावत का काम कर रहे हैं। एक दफा जरा खड़े होके अपनी सुस्ती के उतारें, उनका बड़ा जबरदस्त बयान होने वाला है। तैयार हो जाए, सुनने के लिए तैयार है? बुजुर्गों के अलावा सब खड़े हों, तैयार है इंशाअल्लाह। तो फिर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर बरोज इतवार थाना मोड़ यजमान में अब्दुल रहमान बक्की साहब शेर पंजाब, मौलाना मंसूर साहब, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, हाफिज तला सईद साहब और जमात के दीगर कायदीन लियाकत बलोच साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप आएंगे? हाथ खड़ा करें, आएंगे? बताएंगे बहावलपुर को कि बहावलपुर में आलुल हदीस ही असल वारिस है खत्म नबूवत के। सारे मुसलमानों को जगाएंगे, फितनों का मुकाबला करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।